السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور ضروری ہے، جو ہمارا خالق و مالک اور مدبر الامور ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس پاک مقدس مبارک ہستی اور ذات گرامی پر جو خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ہیں، جو تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کا ستارہ ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کی توفیق عطا کی اور اس دینی درس میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان۔ آج کا جو درس ہے بہت ہی اہم درس ہے، اگر اسے اہم سمجھا جائے تو، اور سمجھا جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ درس ہماری زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کامیاب ہوئے تو بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ درس ہے دعوت دین یا تبلیغ دین کے اصول اور ضوابط۔ آپ اگر غور کریں، دھیان دیں، تو اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر چیز کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، جس پر چلنے کے بعد اور جس کو اختیار کرنے کے بعد انسان اپنے اصل مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ لے، مثال کے طور پہ یہ آپ مسجد جس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کو یا کوئی بھی عمارت ہو، اس کو بنانے کے لیے اصول اور قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر ان اصول اور قاعدوں کے مطابق مسجد یا کوئی بھی عمارت بنی تو اس کے کامیاب ہونے اور اس کے پائیدار ہونے کی ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن یوں ہی بغیر قاعدے، بغیر ضابطے کے اگر بنا دی جائے تو اسے برباد ہونے، اسے گرنے اور اس سے نقصان اٹھانے کا امکان یقینی ہوتا ہے۔ یہ مسجد مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہے، اسی لیے عربی میں اصول یہ اصل کی جمع ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ما ينبنی علیہ غیرہ، وہ چیز جس کے اوپر دوسری چیز ڈیپینڈ ہو، بنے۔ یہ چھت، اور اسی طرح سے اگر اس کے اندر تہ خانہ ہے تو یہ چھت جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں چند اہم پلرز پر قائم ہیں اور ثابت ہیں کہ اگر ان پلرز میں سے کچھ پلر اگر گرا دیے جائیں تو یہ پوری عمارت گر کے زمیں بوس ہو جائے گی۔ پھر آپ نہیں روک سکتے اتنی مضبوط چھت کو، آپ نہیں روک سکتے ان دیواروں کو، سب زمیں بوس ہو جائیں گے، اس لیے کہ چند اصولوں پر قائم ہے، بنیادوں پر قائم ہے، اس لیے یہ بنیاد ہے۔ لیکن یہ ایک دیکھی جانے والی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ کچھ اصول اور بنیاد ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ جیسے علم ہے، آدمی کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس بڑا علم ہے، لیکن اگر اس آدمی کو بٹھایا جائے اور اس کے چاروں طرف سے دیکھا جائے کہ کہاں پر علم ہے تو نظر نہیں آئے۔ تو علم
کی بنیادیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن ان بنیادوں کی بنیاد پر، اس پر جو ڈیپینڈ چیز ہے، جو انسان کی زبان ہے، انسان کے اپنے تصرفات ہیں، انسان کی اپنی حرکتیں ہیں، وہ انہی بنیادوں کی بنیاد پہ صحیح یا غلط ہوتی ہے۔ اگر بنیاد غلط تو زبان سے نکلی ہوئی بات بھی غلط ہوتی ہے، ان امور سے متعلق جس کی بنیاد غلط ہے۔ تو ہم دنیا میں پیدا ہوئے اپنے رب کی عبادت کے لیے، اور عبادت کے لیے اصول اور ضوابط مطلوب ہیں، اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی نہیں ہے، اس سے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادت میں آتی ہیں۔ دعوت دین، تبلیغ دین، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اسی دعوت دین کی بنیاد پر خیر امت کہا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھے کاموں اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، اور برے کاموں اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی تبلیغ دین ہے، جسے آپ چاہیں دعوت دین کہہ لیں یا تبلیغ دین کہہ لیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اور مختلف تعبیرات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تبلیغ دین کے کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں؟ کیا ہر کس و ناکس اس میدان اور اس فیلڈ میں اتر سکتا ہے؟ اور ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اسے حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ تبلیغ دین بھی شروع کر دے، دعوت دین بھی شروع کر دے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے تو کیا چیز مطلوب ہے کہ آدمی تبلیغ دین کے لیے مناسب ہو اور تبلیغ دین کی اہلیت اس کے اندر پیدا ہو؟ قرآن میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کس بنیاد پہ؟ بصیرت کی بنیاد پہ۔ تو یہاں سے پہلا ضابطہ، پہلا اصول، پہلا قانون نکلا کہ علی بصیرت۔ بصیرت کا مطلب کیا؟ علم، کہ علم کی بنیاد پہ۔ اب علم جب یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کی طرف دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس علم سے مراد کیا ہے؟ کون سا علم؟ کیا جو ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا ہے اور ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہے کسی بھی فیلڈ میں، کیا وہ دعوت دین کا کام انجام دے سکتا ہے؟ کیا جو انجینئر ہے، سول انجینئر، ٹاپ کلاس کا انجینئر، دنیا کا مشہور ترین انجینئر ہے، کیا وہ دعوت دین کا اہل ہے؟ یا اسی طرح سے حلم مجرد، اسی طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ کے سب سے ماہر ترین انسان کو لے آئیے اور سوال کیجئے کہ کیا یہ بندہ دعوت دین کے میدان میں اتر سکتا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ بتائیں آپ لوگ۔ ایک ماہر طب یا ایک ماہر تعمیرات یا ایک سائنس کا ماہر، کیا اسے ہم پرمیشن دے دیں گے کہ بھئی آپ اللہ کے دین کی دعوت کے اہل ہو؟ یا آپ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال کا جواب دیا نہیں کسی کو سمجھ نہیں آئی میری بات، یا سمجھ رہے ہیں اور کنفیوژن میں ہیں؟ دو ہی چیز ہو رہی۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو میں نے آپ سے کہا، سوال کیا
یہ جتنے بھی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کیا یہ مبلغ دین ہو سکتے ہیں؟ سب متفق ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہی علم ہے، نہیں آپ دوسرے علم کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، اگر دوسرا علم ہے تو اس علم کی بنیاد پہ ہوں گے، اس علم کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ علم شریعت مراد ہے نا، اور یہ چیز اللہ نے خود ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول کیا کیجئے، کیا کیجئے؟ جی کسی کو معلوم نہیں بلغ کا مطلب؟ تبلیغ کیجئے۔ تبلیغ بلغ سے بنا ہے، لفظ بلغ سے تبلیغ بنا ہے۔ اے رسول تبلیغ کیجئے، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو تبلیغ کی راز کو، تبلیغ کی حقیقت کو نبی سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ آسمانی علم، نبوی علم نبی سے زیادہ کسی کو معلوم ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ بلغ، آگے کس چیز کی تبلیغ کیجیے؟ ما انزل الیک من ربک، کس چیز کی تبلیغ کیجیے؟ حضرت نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ نہیں؟ ابھی خواب منامات کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے تقریروں میں، کتنے ہزاروں سینکڑوں مسائل منامات سے نکال لیے، خواب سے حضرت کو خواب نظر آیا، حضرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے یہ گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ سے، جو آپ کا دل کہے اس حساب سے۔ ما انزل الیک من ربک، پابند کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو نازل کیا گیا ہے آپ تک، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں تبلیغ کرنا ہے دین اسلام کی، اور دین اسلام کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے کہ نہیں؟ یا مکہ میں، یا مدینہ مکہ سے نکل کے اب ہندوستان میں چلا گیا؟ اصل دین کہاں چلا گیا؟ اب ہندوستان میں ہے کہ نہیں؟ مکہ مدینہ کا دین اب اتنا قابل اعتماد نہیں رہا۔ یہی تو چل رہا ہے نا، یہی تو چل رہا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنا ملک چھوڑ کر کے آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر نہ شرک ہے، نہ شرک کے اڈے ہیں، نہ اس طرح کی پیری ہے، نہ مریدی ہے، نہ مرشدی ہے، نہ لال کپڑے پہننے والا ہے، نہ پیلا کپڑے پہننے والا ہے، نہ بڑی پگڑی باندھنے والا ہے۔ اپنے یہاں تو دیکھتے ہیں نا، کلر کلر کی پگڑیاں ہیں، کلر کلر کی ٹوپیاں ہیں، کلر کلر کے جبے ہیں، ایک جبے میں 5 کلر کے کپڑے پابند لگے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی ایسا کچھ ہے؟ فلاں 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 زاہیہ میں فلاں پیر بیٹھا ہے، اس کا جو ہے یلو کلر کا کپڑا ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس کی گرین ہے، اس کی، یہ سب ہمارے ملک میں نظر آتا ہے۔ تو اب دین اسلام نکلا تھا حجاز سے اور پھیلتے ہوئے پوری دنیا میں پہنچ گیا، لیکن ہند و پاک میں جو ہے اصلی شکل میں رہ گیا، باقی عرب میں بگڑ گیا ہے نا۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں، کچھ لوگ ہماری اپنی مسجد میں ایک بنگلہ دیش کے صاحب تھے، وہ ایک بندے کو میں سمجھانے لگا بیٹھا کہ بھائی دیکھو شرک کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب جو سمجھانا تھا وہ اس کو وہاں سے کھینچ کے لے گیا، کہا رہے ان کی بات مت سننا، ان کا اسلام ہمارے اسلام سے مختلف ہے، ان کا اسلام ہمارے، یعنی ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے۔ تو یہ ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبلیغ کیجئے اس بات کی جو آپ تک نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کون؟ نبی۔ اور ایک آدمی آتا ہے کہتا ہمیں جو اچھا لگا ہم نے بتا دیا لوگوں، اب وہ چاہے اچھا ہو یا نہ اچھا ہو، ہمیں اسے لینا، یعنی مزاج کی بات۔
دین مزاج پر منحصر نہیں ہے، دین قال اللہ اور قال الرسول پر منحصر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اور نبی نے کیا فرمایا۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنی زندگی، اپنے ایمان، اپنی کامیابی کی فکر ہے تو ہم اپنے ہر قول و عمل کو، جس سے ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جس سے ہم جنت کا حصول چاہتے ہیں، جس سے ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، جس سے ہم قبر میں راحت چاہتے ہیں، جس سے ہم قیامت کے ہولناکیوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنے ہر قول اور اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت سے پروف کرنا ہوگا۔ فلاں نے کہا، فلاں نے رہنمائی کیے، چلنے والا چلے گا یا چل جائے گا؟ کہتے ہیں لوگ چل جائے۔ یہاں تو یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا پیر تو ہم کو جب تک جنت میں ہم سب کو داخل نہیں کر دے گا، خود نہیں داخل ہو۔ شارٹ کٹ راستہ، تو شارٹ کٹ راستہ اللہ سے بڑھ کر کے شارٹ کٹ راستہ کون بنا؟ ان کا تو بہت لمبا راستہ ہے۔ ارے وہ سیڑھیوں پہ بھی چڑھا رہے ہیں، چھت پہ بھی چڑھا رہے ہیں، سب کچھ چڑھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ چڑھا رہا ہے۔ تو شارٹ کٹ راستہ تو اللہ والا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، 1000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ سے کہلوانے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھائیے اللہ سے، کہ اللہ سن لیتا ہے۔ تو شارٹ کٹ راستہ کس کا ہوا؟ اللہ کا راستہ ہوا۔ یہ تو ایسے راستے میں لگا دے رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے، بیچ میں ہی ادھر ادھر۔ ہاں، تو شارٹ کٹ راستہ وہ جو کہتے ہیں نا، وہ شارٹ کٹ نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بلغ ما انزل الیک، آگے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے تبلیغ نہیں کی۔ تو اگر تبلیغ کے نام پر اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کی تبلیغ نہیں کی گئی، کسی اور چیز کی تبلیغ کی گئی تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی، تخریب کہیں گے نا۔ خراب کر دیا مجتمع کو، خراب کر دیا سوسائٹی کو، خراب کر دیا لوگوں کو، افراد کو، سب کو خراب کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اور یہ جو کہا آپ نے کہ شارٹ کٹ کی جو ہے، جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں، تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں یا پڑھا بھی ہوگا، اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بالکل کلیئر کر دیا کہ پیروں کا انجام کیا ہوگا، مریدوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ہر مسلمان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر بار بار دیکھنا چاہیے، اور ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ عام کرنا چاہیے۔ اس آیت کو جو سمجھ جائے گا نا، تو یہ جتنے بھی رنگیلے پیلے کالے لال ہے نا نظر آتے ہیں پگڑیوں میں اور جبوں میں، آپ کے آندھرا کا وہ ایک ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اتنا غلیظ بکتا ہے، احمد نقشبندی یا کیا نام ہے اس کا، ہے نا، اس کا سنا ہے آپ نے؟ یہ عالم ہے، ہاں دیکھو کتنا بڑا کفر بکتا ہے وہ شخص، اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ اور ان کے پیچھے بھیڑ کی طرح ایک لمبی خاصی تعداد ہے، کتنا لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بے شمار گھوم رہے ہیں، لیکن ہمارا قرآن ان لوگوں کا پردہ فاش کرتا ہے، ان لوگوں کی حقیقت کو کھولتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن۔ اب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں میں سے پوچھوں کہ سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھا ہے، اس کی تفسیر کے اس کے ترجمے کو پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے بتائیے؟ قرآن سے سنا نہیں، پڑھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے ان پیروں مریدوں مرشدوں کے تعلق سے۔ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں، جس نے پڑھا ہے وہ بلا خوف اٹھائے۔ اب آپ بتائیے، یہ وہ ہتھیار ہے جو ان پیروں مرشدوں اور ان جو
جاہل عوام جو ان کی وکالت کرتے ہیں ان سے لڑنے کا ہتھیار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھ لو قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے، جب جہنم میں جائیں گے، جب حقیقت کھل جائے گی، کہ ارے اس کے پیچھے تو ہم نے سب کچھ لٹا رکھا تھا، ہر وقت جو ہے ہم اس کی پوٹلی لے کے گھومتے تھے پیچھے پیچھے، یہ تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ جب حقیقت کھل جائے گی سامنے نا کہ انہوں نے تو گمراہ کیا خالی، لیکن ہم بھی گمراہ ہوئے نا، ہم بھی گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سنتے سمجھتے کافروں نے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں ذکر کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، دو باتیں انہوں نے ذکر کی. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر حق کی بات ہم سنتے اور سمجھ کر اس کو مانتے، اس لیے کہ عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ عقل مندی یہ ہوتی ہے جو صحیح بات ہے اس کو آپ چوائس کیجئے، جو مفید ہے اس کو چوائس کیجئے، یہی تو عقل مندی ہے. نہیں تو آپ جو ہے کسی چیز کو جانیں یہ بہت سچ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کو آپ چوائس نہ کریں تو یہ جاننے سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اعتراف کیا، اقرار کیا کافروں نے کہ اگر ہم سنا کرتے اور سمجھا کرتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو جہنمیوں میں سے ہمارا شمار نہیں ہوتا، ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے. تو جہنم میں جانے کے دو سب بڑے اہم سبب ہیں کہ حق بات کو نہ سننا اور سن کر کے اس کو نہ ماننا. اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ ہم حق بات کیسے جانیں؟ جان سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن ہم نے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت لینے والا؟ سوال کر رہا ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. جو یہ کہتا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم دنیا کے امور میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑا ریسرچ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم اندھ بھکت نہیں ہوتے دنیا کے مسائل میں، وہاں اپنے عقل کو چلاتے ہیں، اپنی سمجھ کے حساب سے قدم بڑھاتے ہیں. اور جو اپنی سمجھ میں صحیح سمجھ آتی ہے کہ ہاں اسٹڈی کرنے کے بعد، دراسہ کرنے کے بعد جب ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اگر اپنا باپ ہی اپنی ماں ہی کو کہے کہ بیٹا یہ راستہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑتے. ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ماں کو اور باپ کو کہ آپ کو نہیں پتا ہے، ہم نے اس پر اسٹڈی کی ہے، دراسہ کیا ہے، جو اس کے جو ہے ماہرین ہیں ان سے ہم نے پوچھا ہے، آپ کو اس کا نالج نہیں، اس کا علم نہیں ہے. وہاں پر باپ دادا کی تقلید ہوتی نہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہندوستان کا حال یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی لمبی داڑھی رکھ لے اور جا کے تجربہ کر لے، آپ میں سے سب سے کم علم شخص جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، چلا جائے کہیں ایک کٹیا بنا لے، ایسے لوگ جاہلوں کے بیچ میں ایک کٹیا بنا لے، ہاں تسبیح بڑے بڑے دانوں کی لے لے، آپ یقین مانیے ایک تانتا بندھ جائے گا لوگوں کا اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے. اب آپ اللہ کے نائب ہو جائیں گے اس خلیت. تو ہمارے یہاں اس داڑھی سے، اس جبے سے، اس کبے سے، اور جہالت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ غلیظ باتیں کہنے سے علامہ بن جاتے ہیں. آپ جتنے بھی علامہ دیکھ رہے ہیں نا، رنگیلے جتنے بھی علامہ ہیں، ان کی تقریروں کو اٹھا کر کے سن لیں، کہاں قرآن کا ذکر ہے؟ اگر قرآن کا ذکر بھی ہے تو اس کے معنی میں تحریف و تبدیلی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنا کے رکھا ہوا، اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پابند بنایا. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم ہر کس و ناکس کی بات کیوں ہی سن کر کے صم بکم عمیون ہو کر کے اور پھر آنکھ بند کر کے چلیں نہیں. تحقیق کریں، سچ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتے ہیں. عمل، اس آیت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے. اب عید میلاد النبی کا تذکرہ آئے گا تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن میں تو موجود ہے آیت عید میلاد النبی کی. اب یہ کہاں کا، یعنی مارا گھٹنا پھوٹا سر والی بات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو رحمۃ للعالمین کا کہاں سے تقاضا نکلتا ہے کہ عید میلاد النبی بنانا شروع کرو؟ خوشی ہوتی ہے ہم کو. تو رحمۃ للعالمین تو اللہ رب العالمین نے جب رحمت کا ذکر کیا اور اپنی رحمت سے جب کمپیئر کیا تو کس کا ذکر کیا بتائیے؟
نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ یہ حدیث نہیں سنے؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا مقابلہ کر رہا ہے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی رحمت کا. وہ بندہ کون ہے؟ نہیں، نبی کے علاوہ. بتائیں. ماں کی رحمت کا ذکر. اور ایک مثال دی، ایک جنگ میں کسی ماں نے جو ہے اپنے بچے کو کھو دیا. تو کسی بھی بچے کو جو ہے وہ پاتی تو اپنے سینے سے لگا لیتی، بے قرار، پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ جب تک اس کا بس چلے گا یہ اپنے بچے کو آگ کی آنچ لگنے، جب تک اس کا بس چلے گا. اس وقت اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ارحم بعباده من هذه. اللہ رب العالمین کہیں زیادہ رحمت والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں کے مقابلے میں، اپنے بیٹے کے ساتھ، اس ماں کے مقابلے میں. تو پھر ماں کی عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں. ماں تو اللہ رب العالمین نے ماں کا ذکر کیا ہے، مقابلہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے. لیکن سوال یہ ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں اور بغیر کسی تردد اور شک کے رحمت للعالمین، ٹھیک ہے. لیکن کیا صحابہ کرام کی نظروں سے یہ آیت گزری کہ نہیں گزری؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے نظروں کے سامنے سے آیت گزری کہ نہیں گزری؟ اور اس عربی زبان کے ماہرین وہ تھے کہ ہم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ان کا پورا ماحول ہی عربی کا، آنکھیں ہی کھولی عربی کے ماحول میں. تو وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں سمجھ سکے، اور یہ آج کے اجمی مولوی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ذکر کر کے تقریر کرتے ہیں کہ دیکھو آیت موجود ہے قرآن میں، دلیل موجود ہے عید میلاد النبی کی. تو قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن کی تعریف. کوئی بھی آیت ہم کو سمجھنا ہے تو کہاں سے سمجھنا ہے؟ نبی سے نا، صحابہ کرام سے نا. ان سے بڑا سمجھنے والا قرآن کا کوئی موجود ہے؟ تو نبی کی تفسیر بھی، صحابہ کرام کی تفسیر بھی، صحابہ کرام نے جس قرآن کی جو، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں واضح ہیں. قرآن کا ہر لفظ اس بات کی ضرورت نہیں ہے ہر لفظ کی کہ اس کی وضاحت کی جائے، ہر لفظ کی وضاحت نہیں مطلوب ہے. بہت ساری چیزیں بالکل اظہر من الشمس ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وہی وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتی ہے. تو اس کے لیے کیا تفسیر کرنی ضرورت ہے؟ اس میں کیا فلسفہ لانا ہے؟ کوئی فلسفہ؟ تو بہت ساری آیتیں واضح ہیں، لیکن جہاں جہاں پر تفسیر کی ضرورت تھی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور کلیئر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے سخت ترین ضرورت ہم کو کیا ہے؟ سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا، قرآن کی تفسیر میں بھی اور نبی کی حدیث کو سمجھنے میں بھی. ہم اپنی دماغ سے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ بناتے ہیں، پہلے مسئلے کو سامنے لاتے ہیں، پھر دلیلوں کو توڑ مڑوڑ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چلتا ہے اور یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھلتا. کیوں توڑ مڑوڑ رہے؟ صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث آئی ہے، کیسے عمل کیا انہوں نے، اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے تبلیغ کیا ہی نہیں، اللہ کی امانت آپ نے لوگوں تک پہنچائی ہی نہیں. تو سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا اصول یا سب سے پہلا قاعدہ تبلیغی مشن پہ نکلنے کے لیے کیا ہے کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کیجئے. قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ملفوظات فلاں حضرت، ملفوظات فلاں حضرت، ملفوظات فلاں حضرت نہیں ہے. نہیں، ابھی تو ملفوظات جمع ہو گئے نا، ملفوظات اعلیٰ حضرت، تو ملفوظات اشرف علی تھانوی، ان کے اپنے اجتہادات. اور اجتہادات پڑھیں گے تو ہنسی آئے گی. کب ہنسی آئے گی؟ جب آپ کو قرآن و سنت کا علم ہوگا. اور جب قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا نا
تو وہی چیز جس پر آپ ہنس رہے ہیں قرآن و سنت کے علم ہونے کی بنیاد پہ، وہی چیز آپ کو وحی الہی لگے گی کہ گویا اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے کہ نہیں. یہ فرق ہوتا ہے علم کا. علم بالکل چھانٹ دیتا ہے تاریخی کو، کسے باشد کوئی بھی کہنے والا ہو. جب آپ علم کے ترازو پہ رکھیں گے نا، تو علم کا ترازو وہ ترازو ہے، علم شریعت کا، قرآن کا ترازو وہ ترازو ہے، قرآن اور حدیث کا ترازو وہ ترازو ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے جتنی بھی باتیں ہیں اس ترازو سے کلیئر ہوتی جاتی ہیں، اس میزان اور اس کسوٹی سے کلیئر ہوتی جاتی ہیں. اس لیے آج اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہے وروਧ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں. ارے تم قرآن کی تفسیر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو منطق چاہیے، تو فلسفہ چاہیے، تو نحو چاہیے، تو صرف چاہیے، تو اصول التفسیر چاہیے، تو اصول الفقہ چاہیے، تو فلاں چاہیے، تو فلاں چاہیے. 14 علوم چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے. کتنے علوم؟ ان 14 علوم میں سے آپ لوگوں کو کتنا علم ہے بتائیں؟ 14 میں سے 7، 5، 4. نحو کا علم کس کو ہے؟ نحو یعنی عربی گرامر. صرف کا نہیں ہے. اصول فقہ کون فقی ہے اس میں؟ اچھا، آپ کے سامنے ہم لا کر کے تیلگو میں، اردو میں، انگلش میں، جو انگلش سمجھتا ہے اچھی طرح، جو اردو سمجھتا ہے اچھی طرح، جو آپ کے سامنے لا کر کے ہم قرآن مع تفسیر رکھ دیں تو آپ تقریباً مجھے یقین ہے، اندازہ ہے، کچھ نہیں تو 50% سمجھ جائیں گے کہ نہیں؟ سمجھ جائیں گے یا نہیں سمجھ جائیں گے؟ ترجمے اور تفسیر سے سمجھ جائیں گے. تو پھر آپ کو تو نہ اصول الفقہ معلوم ہے، نہ اصول التفسیر معلوم ہے، نہ نحو، نہ صرف، نہ منطق، نہ فلسفہ آپ سمجھ. بلکہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 14 علم چاہیے سمجھنے کے لیے، ان کا امتحان لے لیجئے تو ہو سکتا ہے 14 میں سے 1-2 علم میں ہو سکتا ہے کچھ مارکس لے آئیں، اور بعض علوم میں وہ مارکس بھی نہیں لا پائے جو کہتے ہیں کہ اتنے علوم چاہیے. تو یہ سب کیوں ہے فلسفہ؟ فلسفہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر علم ہو گیا تو ہماری یہ جاگیرداری جو ہے نا، اجارہ داری جو ہے نا، ان کے ذہن و دماغ پہ ہمارا جو کلی کنٹرول ہے نا، ختم ہو جائے گا. کتنے فوائد ہیں مزاروں پہ؟ فائدے ہیں کہ نہیں؟ نہیں فائدہ ہے کوئی؟ ارے پوچھئے جا کر کے، جب جھگڑا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے آپس میں ان لوگوں کا، بٹوارے میں، تب کچھ راز کھلتا ہے. صندوق رکھے ہوئے ہیں. ارے وہ آدمی جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی جب جاتا ہے تو قرض لے کر کے جاتا ہے وہاں دینے کے لیے، اور دے کر کے آتا ہے. ایک ایسی ہی دکان تو ہے جس میں غریب سے لے کر کے امیر تک جو ہے بلا تردد جا کر کے وہاں دے کر کے آتا ہے. اور آپ جو بڑے بڑے مقامات ہیں، مزارات ہیں، ان کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کہ لائف اسٹائل تو آپ دیکھیے، وزیروں اور منسٹروں سے کم نہیں ہے. ان کے گھر کا اسٹائل دیکھ لیجئے، ہاشمی ہے تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ان کے جا کر کے دیکھیے. اور یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح جنہوں نے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، وہ ایک مردے کی طرح ان کے سامنے رہا کرتے ہیں. وہ کوئی لفظ نہیں بول سکتے کہ حضرت اس کا پروف کہاں ہے. حضرت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے جرأت کر دی تو پھر وہ جہالت پہ اتر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو جاہل سمجھتے ہیں، تو پھر جاہلانہ طور پہ وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، قالین پہ بیٹھے ہیں، قالین تھی اللہ کے نبی کی مسجد میں تو بدعت ہو گئی. یہ جھومر لگے ہوئے ہیں، یہ تھے، بدعت ہو گئی. سیمنٹ کی چھت نہیں تھی، یہ بدعت ہو گئی. اس طرح سے کنفیوز کرتے لوگ. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کہ قالین بچھانے کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو نماز، راحت اور سکون سے ایک ماحول بنایا گیا ہے نا، ایک سچویشن دیا گیا کہ سکون اور راحت سے آپ نماز پڑھ سکیں. اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ کہ ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک اچھی پرسکون جگہ کو فراہم کیا گیا، اچھی چیز ہے. لیکن کیا قالین لگانے والے نے جب قالین لگایا تو اس نے یہ سوچا تھا کہ لال کلر کی لگا رہا ہوں، اس کا اجر جو ہے 700 گنا بڑھ جائے گا. بھائی قالین کا ایک اپنا اجر ہے کہ مصلیوں کے لیے پیش کیا، لیکن یہ کہ مسجد اگر ہم سیمنٹڈ بنائیں گے
تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو ہے جنت میں اس نوعیت کا گھر بنائے گا اور چھپر کی بنائیں گے تو اس نوعیت کی بنائے گا. ایسا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ہماری طاقت ہے سیمنٹڈ بنانے کی تو ہمارے لیے خوش نصیبی. ہماری طاقت ہے چھپر جیسی بنانے کی تو ہم چھپر جیسی بنا لیں گے. نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کسی نے سیمنٹڈ اور بہترین خوبصورت مسجد بنا ڈالی ہو لیکن اس کی نیت میں ریا تھا, اور ایک آدمی نے جو ہے ایک چھپر کی مسجد کھڑی کی ہے لیکن مکمل طور پہ مخلص تھا, تو اتنی بڑی مسجد بنانے والے کو کوئی اجر نہیں ہے, اور چھپر بنانے والے مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ کہ مسجد اتنی اونچی ہے, مسجد سیمنٹ کی ہے, مسجد میں لائٹیں جل رہی ہیں, بدعت ہے. بھئی یہ تو دنیاوی سسٹم ہے نا, دنیا کا سسٹم ہے کہ آپ پنکھا لگائیں گے یا آپ جو ہے وہ سینٹرل اے سی لگائیں گے یا وحدات لگائیں گے, کیا لگائیں گے آپ اپنے حساب سے. تو یہ دنیاوی نظام, دنیاوی زندگی ہے, اور دنیاوی نظام اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ بھائی مدینے میں جب کھجوروں کا جوڑا کھلانے سے بند کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اچھا نہیں لگتا اس طرح سے, یہ تو درخت ہیں اور پیڑ ہیں, لیکن وہ جو وہاں کے ماہرین تھے وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ اس طرح کرنے سے پیداوار میں بڑھوتری ہوتی ہے. اس سال بند کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی لوگوں نے کہ کھجور کی فصل بڑی اچھی ہوتی تھی, اس سال ہم نے ایسا کیا نہیں, کھجور کی فصل نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو یہ دنیاوی امور ہے, دنیاوی امور میں تم سب بہتر جانتے ہو کیسے کیا کرنا ہے, لیکن جب میں دین کی بات بتاؤں تو وہ حرف آخر ہوتی ہے. وہاں پہ کلیئر کر دیا دین کی بات. تو دنیاوی امور کو دین میں داخل کر کے بندے کو کنفیوز کر دے, یہ ہمیشہ اہل باطل کا معاملہ رہتا ہے. وہ احمد کو دیکھ لیں, وہ بریانی کی مثال لے کے آئے گا اور پتہ نہیں کس چیز کی مثال لے کے آتا ہے نا, ہاں, لیکن سمجھنے والے سمجھتے نہیں, فلائٹ کی, اس کی, اس کی, یعنی کچھ نہیں ہوتا. وسیلے کے باب میں لے کر کے آ جاتے ہیں کہ رات بھر تقریر کرتا ہے وہاں بھی, اور بولتا ہے کہ ان سے مانگنا شرک ہے تو ان سے مانگنا شرک ہے تو ان سے مانگنا شرک ہے, اور جب صبح میں جاتا ہے اپنے بیوی کے پاس تو ناشتہ مانگتا ہے. اب ناشتہ مانگنا اور اللہ رب العالمین سے اولاد مانگنا, ناشتہ مانگنا اور اللہ رب العالمین سے بیماری سے شفا مانگنا, ناشتہ مانگنا اور اللہ رب العالمین سے روزی میں کشادگی مانگنا, کیا میل ہے, کیا ہے؟ لیکن وہ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے نہ بھی جانتے ہوں, اور اگر جانتے ہیں تب تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اور بری طرح سے نمٹے گا. لیکن اگر نہیں جانتے ہیں اس فرق کو تو کتنی شرم کی بات ہے. بھئی جب بھی کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو کن چیز میں, کن چیزوں میں, اور شرطوں کے ساتھ, شروط کے ساتھ. ہو سکتا ہے سب سے پہلی تو چیز ہے کہ غیر اللہ سے اس چیز کے بارے میں درخواست کرنا, طلب کرنا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی قدرت ہی نہ رکھتا ہو, یہ شرط ہے. جس پر اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت نہیں ہے, اگر غیر اللہ سے پکاریں گے تو شرک ہو گیا نا, اللہ جیسا سمجھ بیٹھے آپ اس کو. اور اسی طرح سے جن چیزوں پر قادر ہے اس کی بھی شرطیں ہیں. مطلق طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے. مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے, میرا گم ہو گیا, ٹھیک ہے, یا کہیں رکھا ہوا ہے. اب میں کسی پیر کو پکاروں کہ میرا موبائل جو ہے صباح ناصر میں اور مجھے ابھی ضرورت ہے, پیر صاحب یہ موبائل میرا پہنچوا دیجیے, ابھی شرک ہو گیا نا, قدرت میں ہے انسان. یا پھر میں کسی کو پکاروں اتنے ڈسٹینس پر کہ جتنے ڈسٹینس پر انسان نہیں سن سکتا ہے, اور میں یہ عقیدہ رکھوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے, بندہ ہے, وہ سن لے گا اور ہماری مدد کر دے گا, تو قادر تو ہے لیکن موجود نہیں. یا کوئی مرا ہوا انسان ہے, اس کے بغل میں لیٹا ہوا ہے, ہاں, اور اس کے بغل میں آپ اس سے کوئی بات کہیں تو کر سکتا ہے, نہیں کر. تو یہ ساری شرطیں ہیں غیر اللہ کو پکارنے نہ پکارنے کی, لیکن وہ ہر چیز کو لا کے جوڑ دیتے ہیں. ناشتہ کہاں, اور کسی کو روزی دینا, کسی کو شفا دینا, اور بھی مصائب جو بڑے بڑے ہیں کسی کے اوپر, ان مصیبتوں سے نجات دینا کسی انسان کے بس کی بات ہے نہیں ہے. تو جو چیزیں انسان کے بس کی بات نہیں ہے, چاہے وہ پیر ہو, ولی ہو, مرشد ہو, تو ان چیزوں میں انسان کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال کنفیوز کرتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بہت سخت انداز میں تنبیہ کیا. کیا تنبیہ کیا؟
فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر ہمارے نبی نے تعلق سے، ہمارے دین کے تعلق سے کوئی بات ایسی کہی ہوتی جو دین سے نہیں ہے، تقول کہتے ہیں جھوٹی بات کہنا، جو کہی نہیں گئی وہ منسوب کر دینا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو بات نبی نے کہی بھی نہیں حدیث کے نام پہ منسوب کر دی، اور یہ بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو بھرا پڑا ہے، بس حدیث کے نام پہ کچھ بھی لے کے ڈال دے رہے ہیں، حدیث کے نام پہ کچھ بھی لے کے ڈال دیں۔ ابھی جلد ہی ایک صاحب نے جو ہے میرے پاس ایک کلپ بھیجی جس میں ایک مولوی ہے پگڑی والا، ہری پگڑی والا، ہاں ایک بچے سے پوچھ رہا ہے مغرب کہاں کام آئے گی، قبر میں، عشاء کہاں کام آئے گی، سرات میں، فلاں کہاں کام آئے گی، پانچوں نمازوں کا اس نے ایک لسٹ سنا دی کہ فلاں نماز فلاں وقت میں کام آئے گی، فلاں نماز فلاں وقت میں کام آئے گی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں اللہ 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 اتنی بار پڑھ لیجئے تو آپ کا یہ بیڑا پار ہے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کہہ دیجئے تو آپ کا یہ بیڑا پار ہے۔ کیا ہے یہ دین کے اندر یہی مداخلت ہے نا، اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا، اللہ کے نبی بھی اپنی امت کو بتا دیتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح طور پہ حدیث ہے کہ کوئی خیر ایسا نہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس کی رہنمائی نہ کی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے تنبیہ نہ کیا ہو، تو ہر خیر اور شر کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ بتا کے چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کچھ بھی ہمارے دین کے تعلق سے کس نے کہا ہوتا، نبی نے، یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی نہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے دین کے تعلق سے ایسی بات کہتا ہے جو قرآن سے تعلق، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو گردن سے اڑا دیا جائے۔ یعنی یہ بھیانک جرم بتانا مقصود ہے، یہ بہت بڑی بھیانک مسنگ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے ہم اگر کسی کو کوئی بات دین کی بتانا چاہتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ہمارے اوپر فرض اور ضروری کیا ہے؟ فرض اور ضروری یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اس کو ہم کنفرم کر لیں، خود اگر صلاحیت ہے، ٹائم ہے تو، اور نہیں ہے تو کسی معتبر عالم دین سے اس کو پوچھ لیں۔ اگر کچھ ہم نے سنا بھی ہے اور ہمیں کنفرم طور پہ نہیں معلوم ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، تو اسے آگے فارورڈ کرنے سے بچیں، ورنہ اگر غلط ہوا تو پھر اس کا گناہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کتنے لوگ آپ کے اس فارورڈ کرنے سے گمراہ ہوئے ہیں اور گنہگار ہوں گے، سب کا گناہ اتنا ہی آپ کے اوپر لدتا جائے گا جتنا وہ گنہگار ہوں گے۔ معاملہ خطرناک ہے، ڈینجر ہے۔ اب اس کو آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے اپنے بھائی بھی جو ماشاءاللہ علم کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی جلد بازی میں فارورڈ کر جاتے ہیں۔ اب فارورڈ تو آپ نے کر دیا گروپ میں، سینکڑوں لوگوں کے پاس پہنچ گیا، اب آپ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے پوچھ کے؟ آپ نے آگے تو بڑھا دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام سے اس کو ریلیٹڈ بتا رہے ہیں، دین اسلام سے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، اور دین اسلام سے نہیں ہے تو وہ سراسر کیا ہوگا؟ سراسر گمراہی ہوگی، اللہ کے غیظ و غضب کی بات ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول جو ہے تبلیغ دین کا کیا ہے؟ علم شریعت۔ اور جب علم کی بات کرتے ہیں تو علم قرآن و سنت کا سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق، ہم اپنے دماغ کا پچر اس میں نہیں جوڑیں گے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے، اس کا وہ بھی مطلب نکلتا ہے۔ ہاں اگر ایسا مفہوم ہم نکالتے ہیں جو ہمارے اسلام کے مقاصد کے خلاف نہیں جاتا ہے، ٹکراتا نہیں ہے، تو یہ اجتہادی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے حدیث ما فعل النغیر یا عمیر ما فعل النغیر سے انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ مسائل استنباط کیے، لیکن وہ اسلام سے ٹکراتے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اور علم کے تعلق سے صاحب علم کے فضائل کتنے ہیں، قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی اصل حقیقت میں اللہ کا ڈر رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دینار و درہم ترکے میں نہیں چھوڑا ہے، انما ورث العلم، علم نبوت چھوڑا ہے انبیاء نے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں نبیوں کا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسلام کی شکل میں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں شوق ہے تبلیغ کا، اگر ہمیں شوق ہے دین کو آگے پہنچانے کا، اور شوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ ہم ہدایت کی راہ تلاشیں، اس پر چلیں، اور دوسروں کو جو ہدایت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو اس راہ پر لائیں۔ یہ ہمارے اندر وہی درد ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ تم ان پتنگوں کی طرح ہو، ان کیڑوں کی طرح ہو جو چراغ جلتے ہوئے چراغ پر اڑ اڑ کے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور تمہاری انہی کی طرح مثال ہے، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب جب انسان انتہائی خطرناک چیز کی طرف جا رہا ہو۔ تصور کیجئے کوئی بھائی کسی گڑھے میں گر رہا ہو، جس میں اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اور ہم اس کے پیچھے ہیں، تو ہم کتنے اس سے درد سے اور کتنے جو ہے شوق سے اور کتنے اس سے جو ہے ایکٹیو ہو کر کے اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچنے کی کوشش کریں گے اگر ہم مخلص ہیں دوستی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص تھے اور سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے، تم گویا جہنم کی طرف اپنے آپ کو دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آؤ سمجھو، اللہ کے مقاصد کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ تو بہرحال یہ پہلے اصول کی بات ہوئی، انشاءاللہ اگر اللہ نے عمر دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں خود عمل کرنے کی، اور اسی کو اپنے معاشرے، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنی سوسائٹی میں آگے بڑھانے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر کتنے دیکھ کے بتانے پڑے گی؟